ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، سورہ عصر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اگر زندگی کو آپ نے کامیابی سے دیکھنا ہے تو اس کامیابی کے راز اس سورہ پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے۔ اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی اور فرمایا کہ انسان نقصان میں ہے، لیکن انسان یہ سوچتا ہے کہ میں تو بلڈنگیں بنائی جا رہا ہوں، میں تو بینک بیلنس بڑھائی جا رہا ہوں، میرے پاس تو گاڑیاں اور چہل پہل ہے پیسے کی، میں تو شاید کامیاب ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انسان نقصان میں ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان نقصان میں ہے تو کوئی فائدے میں بھی تو ہوگا ہی نا، سب تو نقصان میں نہیں ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو فائدے میں ہیں، 4 قسم کے۔ وہ 4 کیٹیگریز کون سی ہیں کہ سب سے پہلے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ الحمدللہ آج ہم مسلمان ہیں، اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں الحمدللہ ایمان کی دولت سے نوازا۔ اور ایمان کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے اس پر عمل کرنا۔ خالی کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان تو ہو جائیں گے، لیکن کیا کامیاب بھی ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اس پر عمل کرنا پڑے گا، اچھے اعمال کرنے پڑیں گے، اور اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی حق بات کی تاکید کرنا، برائی سے روکنا۔ یہ جو لوگ کام کرتے ہیں اللہ کی نظر میں یہ لوگ کامیاب ہیں، اور صبر کی تلقین کرنے والے لوگ یہ بھی کامیاب ہیں۔ یہ 4 کیٹیگریز ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اس میں نہ تو کسی دنیا دار بندے کا ذکر ہے، نہ کسی بڑے منسٹر کا ذکر ہے، نہ کسی صدر وزیر اعظم کا ذکر ہے۔ یہ 4 کیٹیگریز اگر کسی فقیر کے پاس ہیں تو وہ بھی کامیاب ہے، اگر درویش کے پاس ہیں وہ بھی کامیاب ہے۔ تو اس ادارے کا مقصد جو ہے وہ الحمدللہ سب سے پہلے تو ایمان ہمارے پاس ہے، اس ایمان کو مضبوطی سے عمل کیسے کرنا ہے اس کے لیے علماء کرام موجود ہیں یہاں پر۔ ہم اپنی دن رات کوشش کر کے اسی کے لیے تگودو کر رہے ہیں تاکہ آپ کو مسائل سکھائے جائیں، قرآن پاک کا علم دیا جائے، اور اس کے ساتھ تاکہ آپ اچھے طریقے سے عمل کر سکیں۔ اور الحمدللہ اس ممبر کے اوپر حق بیان کیا جاتا ہے، اور ہمارا نہ کسی سیاست سے کوئی تعلق ہے، نہ سیاسی جماعت سے کوئی تعلق ہے۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ حق کیا ہے، اور ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ۔ اور یقیناً صبر کی تلقین جو ہے وہ تو سب سے بڑا سبق جو امام حسین علیہ السلام کا ہے، اور کتنا بڑا صبر کا ہمارے لیے کتنا بڑا انہوں نے پیغام دیا کہ سب کچھ لٹا کے بھی، اور آخر میں انہوں نے جو خطبہ بیان فرمایا کہ یا اللہ میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ آج ہمیں تھوڑی تھوڑی تکلیف اور مصیبت پریشانی آتی ہے، ہم گلے شروع کر دیتے ہیں یا اللہ تو نے ہمیں دیا کیا۔ تو صبر بہت بڑی چیز ہے، اور یقیناً یہ جو پودا لگایا گیا ہے میرے والد محترم نے، یہ انشاءاللہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ ابھی کچھ بچے کم ہیں، انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد بڑھے گی، اور الحمدللہ کافی سارے بچے ادھر سے حفظ مکمل کر کے چلے گئے اپنے اپنے علاقوں میں۔ الحمدللہ وہ ایک حافظ قرآن جو ہے وہ کتنے حافظ بنائے گا، اور وہ اس سے کتنے علماء کرام بنیں گے۔ اور ہم اپنا جو حق اور اپنا حصہ جو ہے وہ ہم ضرور جتنے جوگے ہم ہیں وہ ضرور کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے سوال جو ہونا ہے وہ آپ کی استطاعت کے مطابق ہی ہوگا۔ تو ہم جو کچھ کر سکتے ہیں، اور آپ لوگ یقیناً جو یہاں پر محفل میں آئے ہیں آپ لوگوں کا بھی حصہ اس میں ڈل گیا، کیونکہ جو اللہ کے ذکر کی محفل میں آتے ہیں
تو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، اور کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنے ناپسندیدہ بندے کو اپنے پاس اپنی محفل میں اپنے گھر میں بلا کر بٹھا دے۔ یقیناً آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، اور میں آپ کا بہت مشکور بھی ہوں، اور ہمارے ادارے کے لیے آپ دعا بھی فرمائیں، اور جس جگہ جس کے پاس قلم ہے وہ قلم سے حصہ اپنا دے، جس کے پاس جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور آپ سے بھی یہی امید ہے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، جزاک اللہ۔